اس ملک میں جو ہے میری ایک پیش گوئی ابھی راستے میں ہے، وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے سسٹم کی تبدیلی۔ وزیر اعظم کا منصب ہی خطرے کے اندر ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کا انٹرنیشنلی ڈنکا بجے گا آرمی چیف کا، تو اگر ہم نے طرز سیاست کو نہیں بدلا تو یہ سسٹم کہیں لپیٹ نہ دیا جائے، اور ایک پھر آپ بھول جاؤ کہ ڈیموکریسی کس چڑیا کا نام ہے۔ رہائی اگر خان صاحب کی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اس وقت تو چاہیے کہ جان ہے تو جہان ہے، کل کو جان سلامت ہے تو ملک کے یہ فائٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں، سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، سیاسی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو آج ستاروں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ محترمہ سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسٹرولوجر ہیں۔ سامیہ صاحبہ ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے، حکم ویری کریں۔ مچ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے تو میں بہت پر امید ہوں اللہ کے حکم سے۔ مجھے تو اپنے مطلب 2025 سے، خیر میں تو بہت سالوں سے کہتی تھی، لیکن 2025 کہا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا لاڈلا ہو جائے گا، ہم سپر پاورز کی مجبوری انشاءاللہ بن جائیں گے، اور پھر آپ لوگوں نے وہ ہوتا بھی دیکھا رب کے حکم سے۔ اور ابھی جو ہے اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس سال سے، یہ جو 30 جون سے 2 سال کی بگننگ ہوتی ہے، یہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سٹرکچر، پاکستان اپنی کنسٹرکٹیو پٹری پہ بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چڑھ جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے تو اللہ کا شکر ہے، ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں آسمان سے، انشاءاللہ۔ آپ کی سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ سسٹم کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، نظام نہیں چل رہا۔ دیکھیے وہ تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ شاید میں محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ سن کے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ آئی تھنک اگر جو میرے سننے والے ہیں ان کو بہت سالوں سے میں ایک بات پتہ ہے کہ میں کہتی تھی کہ اس ملک میں جو ہے میری ایک پیش گوئی ابھی راستے میں ہے، وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے سسٹم کی تبدیلی۔ اور جب 2026 نیا سال فور بورڈز میں دے رہی تھی، تو کیونکہ میرے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے تو میری چند ایک سلیکٹڈ سی لائنز ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ والا سال 14 فیبروری سے یعنی 2026، اور پھر 27 جولائی 2026۔ تو میں نے بار بار یہ ڈیٹس دے کے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنا روایتی طرز سیاست ترک کر کے، قائدین کو چھوڑ کے، پارٹی بینیفٹس کو چھوڑ کے ملک کا سوچئے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ملک میں ایک سسٹم کی تبدیلی کی طرف انڈیکیشن دیتا ہے۔ اور ورنہ اگر سیاستدانوں نے وہی طرز اپنا سیاست برقرار رکھا تو عین ممکن ہے یا اس چیز کا امکان موجود ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ غیب کا علم ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں محدود سے اندازوں کا علم ہے، جس طرح گوگل میپ آپ کی۔ آخر اچانک سے ستاروں کو ہوا کیا؟ ستاروں نے کوئی چال چلی ہے؟ کوئی ستارے آگے پیچھے ہوئے؟ کیا ہوا؟ نہیں اچانک سے نہیں ہوا۔ یہ تو 2 سالوں سے ریپیٹڈلی میں ہمیشہ یہ بات کہتی آئی ہوں، یہ پیش گوئی راستے میں ہے۔ سال جب سیٹرن نے پوزیشن بدلی 14 فیبروری سے، اور 27 جولائی سے نیپچون کے ساتھ الٹا چلنا اس نے شروع کیا، اس کو میری وہ بیس ہے جس بیس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو اگر ہم نے طرز سیاست کو نہیں بدلا تو یہ سسٹم کہیں لپیٹ نہ دیا جائے، اور ایک پھر آپ بھول جاؤ کہ ڈیموکریسی کس چڑیا کا نام ہے۔ اور لیکن ایک بات جو ہے وہ جو لوگوں کو کہ لوگ بیچارے پریشان ہو، تو میں کہتی تھی جو بھی ریولوشنری تبدیلیاں آئیں گی، میں یہ ضرور اللہ کے حکم سے اور ستاروں کی روشنی میں یا ان کی ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان سیف ہے، چاہے صوبے بنے، چاہے جو ہے سسٹم کی تبدیلی ہو۔ ایک بات میں آپ کو جو ہے آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی، پاکستان کے ذائچے کو جب آپ پڑھتے ہو نا، تو یہاں پہ جو وزیر اعظم کا منصب ہے یعنی پارلیمانی نظام،
वजीर आजम का मनसब ही खतरे के अंदर है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या वजीर आजम नाअहल साबित हो जाते हैं, और ये भी मेरी लाइन किसी पीटीसी है, और या नाअहल साबित कर दिए जाते हैं। आप देखिए कि हिस्ट्री में किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत को अगर पूरा किया हो, क्योंकि जब तक ये पार्लिमानी निज़ाम है, और हम फिर से रिवाइंड से शुरू हो जाते हैं, इस मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो इंशाल्लाह उसी, जो भी मुझे नहीं पता क्या होगा वो निज़ाम, वो प्रेसिडेंशियल है, वो कौमी है, वो टेक्नोक्रेट्स है, मुझे नहीं वल्लाह आलम पता, लेकिन जो भी निज़ाम है उसी में पाकिस्तान की आने वाले वक्त में जो स्टेबिलिटी है वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखेंगे। ये जो आपने फरमाया कि सैटर्न नेपच्यून की उल्टा चलना शुरू हो गया जी, तो ये उल्टा चलने की वजह से निजाम खतरे में आ गया है, और अगर ये सीधा चलता तो नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है अल्लाह ताला का जो निजाम कुदरत है वो ऐसा है कि जैसे आपने एक क्लॉक लिया, उसमें सेल डाले, ठीक है ना, और आप चाहो भी तो रात वक्त से पहले नहीं आ सकती, आप चाहो भी तो जो है ये पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती को काट चुका है। अब जो नई डायरेक्शंस बनेंगी इस मुल्क में आने वाले वक्त में, मुझे नहीं पता सेहरा किसके सर सजेगा, मुझे नहीं पता नए सिस्टम का नाम क्या होगा, लेकिन जो मुझे हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि मुझे जो है सिस्टम की तब्दीली अब इस मुल्क में, क्योंकि ये जो सेट्रन आता है ये मेजर तब्दीलियां इंडिकेट करता है, ये एक तर्ज सियासत का तरीके को भी बदलता है, ये जमीन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी बिना पे मैं कह रही हूँ कि जमीन अपना गुस्सा निकालेगी, चाहे वो अर्थक्वेक्स है। अभी मैं कल एक प्रोग्राम करके आई हूँ और आज मैंने इतने बड़े अर्थक्वेक की फिर खबर सुन ली है, तो मैं यही बात कर रही थी कि चाहे हम गुमान कर ले कि हमने हाई रिएक्टर स्केल से बचने के लिए हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जब नीचे जमीन ही नहीं रहेगी आप क्या करोगे? सुनामी है, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, सारी नेचुरल क्लेमिटीज भी इसी वक्त उनके इम्कानात मौजूद हैं। इसकी भी इंडिकेशन सेट्रन कर रहे हैं। ये अल्लाह रहम करे, लेकिन पाकिस्तान में जलजले की इंडिकेशंस हैं। देखिए पट्टी हमारी भी खतरे में है, बिल्कुल इसमें इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि हम उसकी जद में नहीं है, हम भी खतरे की जद में हैं। पिछली बार जो आया है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से सिलसिला शुरू होता है और वो अटक तक चलती है पट्टी, उस वक्त जो है इतना शुक्र है उसकी शिद्दत इतनी स्ट्रांग नहीं थी, 5 पॉइंट सम पे आया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। अल्लाह रहम करे। अच्छा मैडम ये बताएं कि 3 पाकिस्तान की बड़ी रेलिवेंट इस वक्त प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान अहमद खान नियाज़ी हैं, जेल के अंदर हैं, और शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। इन तीनों शख्सियात के बारे में सितारे क्या कहते हैं? देखिए जो है, मैं आशद आप मेरे साथ बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है नए साल पे मुमकिन नहीं कि जो है मैंने ये आपकी नज़र से ना गुजरा हो। मैं एफएम साहब के बारे में, तो जब वो एफएम नहीं भी बने थे तो मैंने कहा था कि अल्लाह जाने, ये मैंने 1 मई को कहा था, वो वाली 1 मई जब हम पे जंग मुसल्लत की गई मई के महीने में, और जो है मैंने उस वक्त कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि इनका इंटरनेशनली डंका बजेगा आर्मी चीफ का। अब वो जो एक 96 आवर्स की जो जंग है वो रीजन बन जाएगी, ये रीजन बस मुझे मेरा इल्म डिफाइन नहीं कर सकता। अब ये बताए ना कि ये खबर भी मैं सितारों से ही पढ़ रही थी ना, क्योंकि उनके जायचे की मेरे पास एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी। और इसी तरह जो है वो जब हुआ, ये जो दूसरी चीज हुई थी, जो शहबाज शरीफ साहब है, इनके बारे में मैं हमेशा कहती आई हूँ कि इनका सियासी सितारा स्ट्रांग है। नवाज शरीफ साहब चौथी बार, अखबार हर टीवी कह रहा था चौथी बार भी वजीर आजम वही है, उनके सितारे की बिना पे मैंने आप लोगों से कहा था कि वो मुझे चौथी बार वजीर आजम नजर नहीं आते, मगर वो जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे वही होगा आने वाले सेटअप का वजीर आजम, और अपनी पार्टी को वो बिहाइंड दी सीन वही ऑर्गेनाइज करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर तो अल्लाह ताला ने हर पेश गोई की इज्जत रखी, अच्छी पेश गोइयां भी रब ने पूरी की, लेकिन जब से वो मुश्किल वक्त में आए हैं वो
بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے سارا. تو جو ہے رہائی اگر خان صاحب کی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ تو کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی ممکن ہے. آپ کو ستارے تو سوچو ڈیل گے کو نہیں سمجھتے, ستارے کیا کہتے ہیں میم, کو سیٹرن نیپچون یہ بھی ادھر بھی چل رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, ستارے بیچ بیچ میں جب سپیس دیتے ہیں تو میں ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے کہتی تھی کہ ان کے لیڈران کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے ڈیل کو تو نہیں سمجھتے لفظ, لیکن طریقہ اگر آپ کہوگے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب آئے گا, کوئی ریولوشن آئے گا, وہ بالکل نہیں آ سکتا. کہ جو ہے جس مجھے خان کا اس کے ستارہ کیا کیا رہا ہے میڈم, وہ خان کا ستارہ کس پوزیشن میں ہے ابھی؟ دیکھیں اس وقت ان کی جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں پہ پریشر ہے. جس طرح میں خان صاحب کو آج تک پڑھتی چلی آ رہی ہوں تو دونوں پہ ہی پریشر ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت تو چاہیے کہ جان ہے تو جہان ہے, کل کو جان سلامت ہے تو ملک کے لیے فائٹ بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خان صاحب آتے ہی پاور میں آ جائیں گے یا خان صاحب ان لوگوں کو اپنے لیے خطرہ لگتے ہیں, تو خان صاحب ابھی میرا نہیں خیال کہ 2-2.5 سال تو وہ پاور گین کر سکیں گے. ابھی ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے 2026 کے اینڈ تک؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ اسٹرانگ ہے, عمران خان صاحب کا اسٹرانگ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹرانگ ہے. اب وزیر اعظم کا منصب ہی مجھے پتہ نہیں کیوں خطرے میں نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سسٹم کی تبدیلی ہے اس میں یہی منصب خطرے کے اندر ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, پاکستان کے پارلیمانی نظام میں ہی خطرہ موجود ہے. اوکے, اچھا ون لاسٹ کمنٹ, ان میں سے کسی کی جان خطرے میں تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن کسی کی جان خطرے میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی اس کے بارے میں پرڈکٹ کرنے کی, اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, لیکن یہ کہ جو ہے ایسا ان کو جیسے مطلب خان صاحب کا ستارہ جو ہے دماغ پہ بہت پریشر انڈیکیٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس 27 جولائی سے سیٹرن, نیپچون اور جو ہے 2 ستارے اور ان کو جو پریشر بڑھا رہے ہیں وہ دماغ پہ پریشر بڑھا رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے, میں جان کا خطرہ تو پرڈکٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کہوں گی کہ فزیکلی اب ان کو جو ہے نا اپنے لیے تھوڑا سا رحم آپ ان کے لیڈران بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت سلامتی دے. قوم کے ہیرو ہیں, ہمارے بھی ہیرو ہیں. فیلڈ مارشل صاحب ایک جنگ جیتے ہیں, پھر عالمی طور پر بھی ظاہر ہے ان کا ایک قد کاٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, خود وہ فیلڈ مارشل ہوئے پاکستان کے. جی مزید پروگرس, مزید ترقی آپ دیکھ رہے ہو؟ آپ یقین کیجئے کہ لوگ حیران ہوتے تھے جب وہ ایف ایم بن گئے, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو حیرانی ہوتی تھی اب آپ یہ کیا کہتی ہیں. تو میں کہتی تھی کہ یہ جو اس سال سے سیکنڈ ہاف سے 2026 کے ایف ایم کو اور بھی کامیابیاں ملیں گی. اب یہ دیکھیں ان کا مقدر ہے جو انہیں نواز رہا ہے. اب ستاروں سے جو ان کے مخالفین ہیں وہ ستاروں سے ناراضگی کا اظہار کریں. میں نے ستارے کی چال کو ڈی کوڈ کرنا ہے, ٹرانسلیٹ کرنا ہے, لیکن رب اور ان کا نصیب انہیں نواز رہا ہے. تو مجھے کوسنے کی بجائے تو یہ ان کے کوئی کیوں نصیب کوسے گا, یہ پاکستان کا فخر ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو, ملک کو, سب کو ترقیاں دے. لیکن ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے کان میں کوئی اذان دے دی جاتی ہے, اور مطلب حالانکہ آج تک جو ہے عمران خان کے پیار کرنے والوں کی بہت تنقید بھگتی ہے. میں نے آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی تنقید ضرور کیجیے مگر احترام کے ساتھ. میرا سارا پریویس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جس طرح اب یہ زلزلے جو میں پریڈکٹ کر رہی ہوں, نیچرل کلیمٹیز پریڈکٹ کر رہی ہوں سال کے شروع سے, کہ زمین اپنا غصہ نکالے گی, اب یہ تو کوئی میرے کان میں اذان نہیں دے سکتا نا. تو یہ ستاروں کی چالوں ہی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. علم موجود ہے, علم کے ہونے سے کوئی اسکالر, کوئی انسان انکار نہیں کرتا. علم کا غلط استعمال شرک کی صورت میں جاتا ہے. تو ہم تو صرف ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ پاک ہے کہ پیش گوئیوں کو رنگ لگا دیا جاتا ہے. اللہ پاک میری عزت رکھ لیتے ہیں. اب اس میں جو ہے میرے مخالفین کو چاہیے تنقید ضرور کریں مگر احترام کے ساتھ. میڈم, پلیزر ہیونگ یو. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو.